learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الشعراء آیت 211۔ وما ینبغی لہم، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے، نہ وہ اس کے لائق ہیں۔ وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی شیطانوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیاطین اس قرآن کے دائیں بائیں بھی پھٹک نہیں سکتے تھے۔ شیاطین کا مقصد شر اور فساد پھیلانا اور برائیوں کو پھیلانا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن کا مقصد نیکی کا حکم دینا اور برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ دونوں کام ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے شیاطین قرآن کو لے کر نازل نہیں ہو سکتے۔ انہم عن السمع، یقیناً وہ اس کے سننے سے ہی لمعزولون، دور رکھے گئے ہیں، یعنی شیاطین نزول قرآن کے وقت اس کے سننے سے محروم رکھے گئے۔ نزول قرآن کے وقت آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنایا گیا۔ نزول قرآن کے وقت کڑے پہرے کی وجہ سے قرآن کو باطل کی آمیزش سے بچایا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کردہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ 42۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، سو آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، فتکون من المعذبین، ورنہ ہو جائیں گے آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور ان کے پیچھے ساری امت کو غیر اللہ کو پکارنے سے روکا ہے۔ فتکون من المعذبین، یعنی غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، اور یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ المائدہ 72۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اور ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو، الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینا دعوت عام کے منافی نہیں، بلکہ یہ ترجیحی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت 6۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے قریش کے لوگو، تم اپنی اپنی جانیں بچاؤ، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور جھکا دیجئے اپنا بازو، لمن اتبعک، اس کے واسطے جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی نرمی سے بات کریں، حسن سلوک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے بارے میں حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اہل ایمان کے ساتھ تواضع اختیار کی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سورہ توبہ 128۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ، تو آپ کہہ دیجئے بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما تعملون، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال سے بری و ذمہ ہوں۔ نافرمانی کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ اس سے اظہار بیزاری کریں۔ وَتَوَکَّلْ، اور توکل کیجئے، علی العزیز الرحیم، سب پر غالب نہایت رحم والے پر۔ اللہ تعالیٰ نے رب پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ بھروسے کی وجہ سے ہی انسان اپنے رب کے احکامات پر ثابت قدمی سے چل سکتا ہے۔ توکل سے مراد حسن ظن کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا، کیونکہ وہ اپنی قوت اور غلبے کی وجہ سے انسان کو شرک سے بچا سکتا ہے،
بھلائی عطا کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے نفع پہنچاتا اور نقصان سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے تمام کاموں میں کمال غلبہ رکھنے والے مہربان پر بھروسہ رکھو، وہی آپ کا کلمہ بلند کرنے والا، آپ کا محافظ ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں جب بھی آپ اٹھیں۔ سورۃ طور 48۔ الذی یراکا، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے، حینا تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اس کے علم اور خبر کا شعور دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَکَ، اور آپ کی نقل و حرکت، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے، وہ تنہا نماز پڑھتے بھی دیکھتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتے بھی دیکھتا ہے۔ جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں، اسے خشوع حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نماز کی تکمیل کرتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری 50۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطرات درپیش ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، آپ کو دعوت کے سلسلے میں جو مشکلات برداشت کرنی پڑ رہی ہیں ان کا بھی اللہ کو علم ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حالت میں اسے دیکھتا ہے۔ یہی یقین انسان کو احسان کی منزل تک پہنچنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں اہل مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ شیاطین کی پڑھائی ہوئی باتیں ہیں، اس پر ان کے شعور کو بیدار کیا گیا کہ بتائیں آپ کو کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ تنزلوا، اترتے ہیں، علی کل افاکن، اوپر ہر جھوٹے کے، اسیم، بہت گناہ گار کے، یعنی شیاطین جھوٹوں گناہ گاروں پر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر نہیں اترتے۔ یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کانوں میں، واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شیاطین ایک آدھی سنی ہوئی بات کے ساتھ جھوٹی باتیں ملا کر بیان کر دیتے ہیں، یعنی وہ آسمانی خبروں، چرائی ہوئی باتوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں، اور شیاطین ان کاہنوں پر اترتے ہیں جو اپنی باتوں میں جھوٹے اور اپنے کاموں میں برے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک سچی بات کرتے ہیں تو 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادل میں فرشتے اترتے ہیں اور آسمان پر اللہ کے جو احکام اس دن جاری ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو شیطان فرشتوں کی کوئی ایک آدھ بات اڑا لیتے ہیں اور کاہنوں کو خبر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ کاہن ایک سچی بات میں 100 جھوٹی باتیں اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں۔ صحیح بخاری 3210۔ وَالشُّعَرَاءُ، اور شعراء، یتبعُہم الغاوون، پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ۔ شاعر جو ہیں وہ دل پسند باتیں کرتے ہیں، غلوف اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے لگنے والوں کو گمراہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نزول شیاطین سے پاک قرار دیا تو شعر سے بھی بری ذمہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ شاعر خود گمراہ ہوتے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ الم تارا، کیا آپ نہیں دیکھتے، انہم فی کل وادن، کہ یقیناً وہ ہر وادی میں یہیمون، سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی کیا آپ ان کی گمراہی کے بارے میں نہیں جانتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، کبھی مداح کرتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی تکبر کرتے ہیں، انہیں کہیں بھی سکون نہیں ملتا، زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں، ان کے کلام میں تخیل اور غلو تک پہنچا ہوا مبالغہ ہوتا ہے جس کی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور یقیناً وہ کہتے ہیں، مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ شاعروں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے اس پر پہلے خود عمل پیرا ہوتے تھے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وَانتَصَرُوا، اور انہوں نے بدلہ لیا، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، وَسَيَعْلَمُ، اور جلد ہی وہ جان لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنقَلَبٍ، کون سی لوٹنے کی جگہ، ينقلبون، وہ لوٹیں گے، یعنی جو توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، وہ شعراء سے
مستثنا ہیں، یعنی جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، ان کی شاعری ان کے نیک اعمال میں شمار ہوتی ہے کیونکہ وہ دین کے دفاع میں ہوتی ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ سورہ غافر 52۔ ظالموں سے یہاں مراد برے شاعر ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ شعراء آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔